السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے بات کریں۔ تحریک انصاف نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے مکمل طور پر الگ رہنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے تحریک انصاف کے اراکین کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں رائے شماری کے دوران پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے اراکین کے خلاف فوری طور پر سخت کارروائی کی منظوری دی گئی۔ آئینی ترمیم پر ووٹ دینے والے اراکین پارلیمان کی بنیادی جماعتی رکنیت کی منسوخی سمیت ان کے خلاف حتمی تادیبی کارروائی پر اتفاق کیا گیا۔ ہدایات کے برعکس پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر اراکین کو شوکاز نوٹسز کے اجرا کی بھی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان کا 30واں چیف جسٹس کون ہوگا؟ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل مکمل ہو گئی۔ پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون 4، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے 3 جبکہ جمعیت علماء اسلام اور MQM کا ایک رکن کمیٹی میں شامل ہے۔ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی سے خواجہ سیف احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک کے نام دیے، جبکہ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سینٹ کی نمائندگی کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف، فاروق ایچ نائک اور سید نوید قمر کے نام بھجوا دیے گئے۔ فاروق ایچ نائک سینٹ جبکہ راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر قومی اسمبلی کی نمائندگی کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کے لیے تحریک انصاف نے بیرسٹر گوہر صاحبزادہ حامد رضا اور سینیٹر علی ظفر کے نام دیے۔ جمعیت علماء اسلام نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو نامزد کیا۔ MQM پاکستان کی جانب سے رانا انصار کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے نامزد کیا گیا۔ 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کے لیے تشکیل کردہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب کر لیا گیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی۔ پہلے مرحلے میں کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں چیف جسٹس کے لیے 3 ناموں پر ووٹنگ ہوگی۔ چیف جسٹس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام شامل ہیں۔ دوسرے مرحلے میں چیف جسٹس کے لیے 3 ناموں پر ووٹنگ ہوگی۔ چیف جسٹس کے لیے جسٹس منصور شاہ، منیب اختر اور یحییٰ آفریدی کے نام شامل ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی صورتحال پر بھی غور ہوگا۔ اجلاس میں نئے چیف جسٹس کی تعیناتی پر بھی مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج شام 5 بجے ہوگا۔ ایجنڈا جاری۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 3 نئے بل پیش کیے جائیں گے۔ شفقت عباس اور MQM کی جانب سے بھی 2 آئینی ترمیمی بل پیش ہوں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران مختلف قرارداد بھی پیش کی جائیں گی، جبکہ سینٹ کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے اور اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج شام 5 بجے ہوگا۔ ایجنڈا جاری کر دیا گیا اور سینٹ کا اجلاس بھی شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ 2009 میں لاہور ہائی کورٹ میں تعینات ہوئے۔ 2018 میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے سے ترقی پا کر سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے۔ سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر 2009 میں سندھ ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج تعینات ہوئے۔ 2018 میں جسٹس منیب ترقی پا کر سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے۔ سپریم کورٹ کے تیسرے سینئر ترین جج جسٹس یحییٰ آفریدی 2010 میں پشاور ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج تعینات ہوئے۔ 2012 میں بطور جج اور 2016 میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بنے۔ 2018 میں ترقی پا کر سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے۔ آرٹیکل 175 1(3) کے تحت پارلیمانی کمیٹی نئے چیف جسٹس کا تقرر عمل میں لائے گی۔ چیف جسٹس 22 اکتوبر رات 12 بجے تک 3 سینئر ججز کے نام آئینی کمیٹی کو بھیجنے کے پابند ہیں۔ آئینی ترمیم کے تحت نئے چیف جسٹس کی تقرری موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن قبل ہوگی۔ کمیٹی بنتے ہی چیف جسٹس کی تقرری کے لیے وزارت قانون سے 3 سینئر ترین ججز کا پینل طلب کیا جائے گا۔ اگر کوئی چیف جسٹس بننے سے انکار کرتا ہے، دیگر ناموں پر غور کیا جائے گا۔ اگر دوسرا نامزد جج بھی چیف جسٹس بننے سے معذرت کر لے تو پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے اگلے سینئر جج کا نام زیر غور لا سکے گی۔
ہم چاہیں گے کہ نئے چیف جسٹس کا نام زیادہ سپورٹ کے ساتھ آئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ اور ملٹری کورٹس نہ بننا پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کسی جگہ ایکسٹینشن کے حوالے سے بات نہیں کی۔ پی ٹی آئی نے خصوصی کمیٹی میں کہا تھا کہ مسودے پر متفق ہیں۔ جو لوگ بارے پی ٹی آئی سے ملنے گئے وہ ترمیم کے لیے ووٹ دینے کو تیار تھے۔ خواجہ آصف نے کہا ایک بھی سینیٹر اور ایم این اے لاپتہ نہیں تھا۔ ترمیم سے 3-4 دن پہلے نمبرز پورے ہو چکے تھے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ایک بھی سینیٹر اور ایم این اے لاپتہ نہیں تھا۔ ہم چاہیں گے نئے چیف جسٹس کا نام زیادہ سپورٹ کے ساتھ آئے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ اور ملٹری کورٹس نہ بننا پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے 26واں آئینی ترمیمی بل 2/3 اکثریت سے منظور کیا۔ وفاقی حکومت ایوان بالا میں 65 جبکہ قومی اسمبلی میں 225 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی، جبکہ مخالفت میں 12 ووٹ آئے۔ قومی اسمبلی میں حکومت 2/3 اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ 26ویں آئینی ترامیم کا بل منظور کر لیا گیا۔ 26ویں آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں 225 ووٹ پڑے۔ 12 ارکان نے بل پیش کرنے کی مخالفت کی۔ شکوار منظوری کے بعد 26ویں آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے ڈویژن کے ذریعے ووٹنگ کی گئی۔ شہباز شریف نے ڈویژن کے ذریعے ووٹنگ کے عمل میں سب سے پہلے ووٹ دیا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے معمول کی کارروائی معطل کرنے کی تحریک پیش کی گئی، جسے منظور کر لیا گیا۔ ایوان بالا میں آئینی ترامیم کے حق میں 65 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ آئینی ترامیم کے حق میں مسلم لیگ نون کے 19، پیپلز پارٹی کے 24، اے این پی کے 3 ووٹ، جبکہ بی اے پی کے 4، مسلم لیگ قاف کا 1، ایم کیو ایم کے 3 اور آزاد ارکان کے 4 ووٹ آئے۔ جمعیت علماء اسلام کے 5 اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے 2 ووٹ آئے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے آئینی بینچز بنانے کا فیصلہ۔ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کے ججوں اور مدت کا تعین کرے گا۔ زیر سماعت تمام آئینی درخواستیں اور اپیلیں آئینی بینچز کو منتقل ہو جائیں گی۔ 13 رکنی سپریم جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج، آئینی بینچز کا 1 سینئر ترین جج شامل ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کا نامزد وکیل کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے حکومت اور اپوزیشن کے 2 ارکان بھی کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ ترمیم کے تحت ایک خاتون یا غیر مسلم جو سینٹ کا ٹیکنوکریٹ ممبر بننے کا اہل ہو لیکن پارلیمنٹ کا رکن نہ ہو، جوڈیشل کمیشن کا رکن ہوگا، جسے اسپیکر قومی اسمبلی 2 سال کے لیے جوڈیشل کمیشن کا رکن نامزد کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کے ججوں اور مدت کا تعین کرے گا۔ ہائی کورٹ میں بھی آئینی بینچز بنائے جائیں گے۔ آئینی بینچز کا سینئر ترین جج ان بینچز کا سربراہ ہوگا۔ ہائی کورٹ میں دائر آئینی درخواستوں کی سماعت صرف آئینی بینچز کریں گے۔ آئینی بینچز کے سامنے کیسز لگانے کا فیصلہ آئینی بینچز کا سربراہ اور 2 سینئر ترین ججوں کی کمیٹی کرے گی۔ زیر سماعت تمام آئینی درخواستیں اور اپیلیں آئینی بینچز کو منتقل ہو جائیں گی۔ آئین میں آرٹیکل 9A کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت پاکستان کا ہر شہری صاف صحت مند ماحول کا حقدار ہے۔ آئین کے آرٹیکل 38 میں ترمیم سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پیش کی۔ ترمیم کے مطابق ملک میں وبا کو 1 جنوری 2028 سے پہلے ملک سے ختم کر دیا جائے گا۔ آرٹیکل 48 میں ترمیم کے مطابق وزیر اعظم اور کابینہ کی جانب سے صدر کو بھیجی جانے والی کسی بھی ایڈوائس پر کوئی ادارہ، ٹریبیونل اور اتھارٹی کارروائی نہیں کر سکے گی۔ آرٹیکل 81 میں ترمیم سے سپریم کورٹ کے ساتھ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کونسل شامل کر دیے گئے۔ آرٹیکل 177 میں ترمیم کے تحت دوہری شہریت کا حامل کوئی بھی شخص سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکے گا۔ سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے ہائی کورٹ میں بطور جج 5 سال کام کرنے کی حد مقرر۔ کسی بھی وکیل کا سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے بطور وکیل 15 سال کی پریکٹس لازم ہوگی۔ آرٹیکل 179 کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان 65 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ دائر درخواست کے مندرجات یا اختیارات سے ماوراء خود کوئی فیصلہ یا ہدایت نہیں دے گی۔ آرٹیکل 186A کے تحت ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی فیس 50,000 سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی گئی۔ آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ کے زیر اختیار اور استعمال کردہ دائر اختیار کی پیروی کے علاوہ کوئی حکم منظور نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 193 کے تحت دوہری شہریت کا حامل کوئی بھی شخص
हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट जज के लिए कम से कम उम्र 40 साल 10 साल तजर्बे की हद मुकर्रर कर दी गई। आर्टिकल 199 में तरमीम के तहत हाई कोर्ट दायर दरख्वास्त के मंदरजात से बाहर अज खुद कोई हुक्म या हिदायत का इख्तियार नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं जो तरमीम हमने मंजूर की उनका मुसवदा पीटीआई और जेयूआई ने बनाया। जिन चीज़ों पर पीटीआई ने मौलाना से इत्तेफाक किया उन पर हम माने तो ये भाग गए। जुडिशल कमीशन में 6 लोग अदलिया के और 2 अपोजिशन के होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे और साख वाले जज हैं। 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का आइडिया हमारा नहीं अदलिया का है। कमीशन में जुडिशरी का पलड़ा भारी है। 13 में से 5 अरकान जुडिशरी के हैं, 5 हुकूमत के हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत मनमानी नहीं कर सकती, ना जुडिशरी मनमानी कर सकती है। सीनियर मोस्ट के तस्वुर ने अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। जुडिशल कमीशन बहुत ताकतवर है और इसकी सदारत चीफ जस्टिस के पास है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है हमारे 5 अरकान ने ऐवान में आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। जिन अरकान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की उनका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। इनहिराफ करने वाले अरकान हमारे साथ राब्ते में थे। जिन्होंने कुरान पर हलफ लिया उनकी वीडियो हमारे पास है। उन्होंने कहा इनहिराफ करने वाले अरकान ने अपने आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा की। जिसने बानी पीटीआई को छोड़ा वो हम में से नहीं है। जैन कुरैशी से 16 अक्टूबर से कोई राब्ता नहीं हुआ था। देखिए जी, हमारे जो डिफेक्टर्स थे उसमें 5 लोग थे जो हॉल में आके बैठे और असेंबली में उन्होंने वोट दिया। इन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया और खान साहब के हुक्म की अदुली करते हुए एक ऐसी चीज जिसकी पार्टी मुखालफत कर रही थी उसको पब्लिकली इन्होंने वोट दिया। इनकी आने वाली नस्लें जो है इन्होंने उनके लिए भी मसाइल पैदा किया है। हमारे पास जी इन सब की वीडियोस मौजूद हैं। ये बताया गया है कि 16 से ऑनवर्ड्स उनसे इनका राब्ता ना हो सका। आईनी तरमीम हुक्मरानों के गले में पड़ेगी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं आईनी तरमीम अदालती निजाम को कंट्रोल करने के लिए लाई गई। जहूर कुरैशी को शाह महमूद ने पैगाम दिया अगर पीटीआई के खिलाफ वोट दिया तो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैन कुरैशी को शाह महमूद ने केपी जाने की हिदायत की। सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये आईनी तरमीम इन्हीं के गले में पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान के जो माजी है वो हमेशा ये रहा है कि आपने जिसके लिए पर्सन स्पेसिफिक या किसी पर्सन को टारगेट करने के लिए या उसको बेनिफिट देने के लिए आपको ऐसी अमेंडमेंट लेकर आए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये पैगाम दिया है कि जैन को कि जैन जाके तो ज़हूर कुरैशी से राब्ता करे और उसे बताए कि अगर आपने तरमीम के हक में वोट दिया और इमरान खान के खिलाफ वोट दिया तो फिर मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। कि मेरा लास्ट मैसेज जैन कुरैशी को यही था कि तुमने किसी सूरत के अंदर जो मर्जी हो जाए उसकी नतीजा जो भी हो तुमने वोट नहीं करना। सर नहीं, मैं बेज़मीरों बेशर्मों और अपने मौसलों की कमर में छुरा घोंपने वालों को मैं इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ बात करूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली में इज़हार ख्याल कहा ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास मैंडेट नहीं। 26वीं आईनी तरमीम अशराफिया को बचाने के लिए मंजूर की गई। ऐसी तरमीम से आवाम को कोई फायदा नहीं। हम ऐसी तरमीम को नहीं मानते। इक़्तिदार में वापस आकर आईनी तरमीम को वापस लेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनने ना दिया तो हम बाहर निकलेंगे। बानी पीटीआई के नाम पर वोट लेने वालों की ने गद्दारी की। गद्दार गद्दार होता है। अगर कोई मजबूरी थी इस्तीफा दे देते। तो ये डकैती जो है की गई है और उस पे जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है, तरमीमें की गई हैं गैर आईनी तरीके से, उनसे इस 25 करोड़ आवाम को तो फायदा नहीं हो रहा, चंद अशराफिया फायदा उठा रहे हैं। पहले तो ये मैंडेट वापस लेंगे और इसके अलावा जब भी हमें इंशाल्लाह अवाम मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरद करेंगे। जिन लोगों ने वोट तो नहीं दिया लेकिन इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए उस सफ में खड़े हुए, इंशाअल्लाह आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे। ज़मीर फरोशी पैसों पे करे या बुज़दिली से करे, बात एक ही है, हमारे लिए बराबर है ये चीज। चाहे बुज़दिली से वो गद्दारी करे चाहे वो बिक के गद्दारी करे, गद्दार गद्दार है। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मेरी कोई मजबूरी थी। जो कहता है कि मजबूरी थी इस्तीफा दे देता। पेशावर तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लिया गया। इजलास में वफाक की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हो गया। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और 26वीं आईनी तरमीम का
جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وفاق کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا گیا۔ اجلاس میں وفاق کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے پارٹی سے رابطہ نہ کرنے والے اراکین پارلیمنٹ کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تمام اراکین جنہوں نے حکومت کو ووٹ بھی نہیں دیا اور غائب ہوئے، انکوائری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انکوائری سینیٹر سیف اللہ ابڑو، سینیٹر زرکا تیمور اور سینیٹر فیصل سلیم کے خلاف ہوگی، جبکہ ارکان اسمبلی میں زین قریشی، ریاض فتیانہ اور اسلم گھمن شامل ہیں۔ پارٹی نے انکوائری کا فیصلہ زین قریشی کے آخری وقت پر آئے بیان کے بعد کیا۔ پارٹی نے ابتدائی طور پر زین قریشی کے بیان کو مسترد کر دیا۔ انکوائری کمیٹی اپنی رپورٹ بانی پی ٹی آئی کو جمع کرائے گی، جس کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا۔ رہنما تحریک انصاف زین قریشی نے روپوشی سے متعلق وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ کہا، آئینی ترمیم سے متعلق میرے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میری کسی حکومتی اہلکار سے ملاقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ مجھے والد نے لاہور بلایا اور کہا کسی صورت آئینی ترمیم منظور نہیں ہونی چاہیے۔ ملتان پارٹی پالیسی اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہوں اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو اپنا ووٹ دے رہا ہوں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس امینڈمنٹ کو ووٹ دوں گا۔ میں اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ سے اسی وقت استعفیٰ دوں گا اور سیاست چھوڑ دوں گا اگر کوئی بندہ یہ بتا دے کہ میں کسی حکومت کے اہلکار کو ملا ہوں یا میں نے کسی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ میں ان کو ووٹ دوں گا۔ پی ٹی آئی کی سینیٹر ڈاکٹر زرکا تیمور کا بیان منظر عام پر، کہا میں بانی کے ساتھ ہوں اور انہیں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میرا گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میں خان صاحب کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ کچھ بھی مشکلات آ جائیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا اور آپ کی کاوشوں سے میرا بیٹا رہا ہوا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو میرے خلاف ایک ہیٹ کیمپین چل رہا ہے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، نہ میں نے کوئی ڈیل لی ہے، نہ میں نے کوئی ووٹ دیا ہے، اور میرا گواہ صرف میرا اللہ تعالیٰ ہے اور آپ لوگ ہیں۔ بہت صدر نون لیگ نواز شریف کی آئندہ چند روز میں لندن روانگی متوقع۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف لندن کے بعد امریکہ بھی جائیں گے۔ نواز شریف رواں ہفتے ہی لندن روانہ ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف نے میڈیکل چیک اپ کے لیے لندن جانا ہے۔ لندن میں میڈیکل چیک اپ کے بعد نواز شریف امریکہ جائیں گے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی آئندہ چند روز میں لندن روانگی متوقع ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نواز شریف رواں ہفتے ہی لندن روانہ ہو سکتے ہیں۔ لندن میں میڈیکل چیک اپ کے بعد نواز شریف امریکہ جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آئینی ترمیم پر رد عمل، کہا عدلیہ پر قبضہ جمانے کے لیے کارروائی کافی دنوں سے جاری تھی۔ پی ٹی ایم 3 ایک بار پھر خرید و فروخت کے لیے اکٹھی ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں عدلیہ پر قبضہ جمانے کی ترمیم کی گئی۔ آئین پاکستان پر بامشکل اتفاق ہوا تھا۔ افسوس کہ کل مفتی محمود کے بیٹے اور ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے آئین میں پاکستان کی خلاف ورزی کی۔ پی ٹی آئی نے اس عمل کا بائیکاٹ کر کے اچھا کیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پورا عمل ہی نہ صرف مشکوک تھا بلکہ عدلیہ کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے یہ کارروائی کافی دنوں سے جاری تھی۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اس کے نتیجے میں عدلیہ پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ کل مولانا مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے اور ان کے پوتے اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے اور ظاہر ہے ان کے داماد کی سرپرستی میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اس نے اس آئین کی جو روح ہے اس کو متاثر کیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر متنازع غیر آئینی ترامیم کا خاتمہ کرے گی۔ ترامیم اغواکاری، چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی اور ماؤں بہنوں کی عزتیں اچھال کر جیسے سنگین جرائم میں لپیٹ کر پاس کی گئی۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ جعلی حکومت نے اغوا گردی کر کے رات کی تاریکی میں سپریم کورٹ پر شب خون مارا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ترامیم کا طریقہ کار خود چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ آئین کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا۔ جلد بازی میں ترامیم کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کے اطلاق سے بچنا ہے۔ متنازع ترامیم کے بعد پی ٹی آئی کی جدوجہد مزید تیز ہوگی۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस तरमीमी बिल 2024 पर यू टर्न। सूबाई असम्बली का पुलिस तरमीमी बिल 2024 5 रोज बाद वापस लेने का फैसला। केपी असम्बली के इजाफी एजेंडे के तहत पुलिस तरमीमी बिल वापस लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटरीट से इजाफी एजेंडा जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस तरमीमी बिल 2024 पर यू टर्न। सूबाई असम्बली का पुलिस तरमीमी बिल 2024 5 रोज बाद वापस लेने का फैसला। केपी असम्बली के इजाफी एजेंडे के तहत पुलिस तरमीमी बिल वापस लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दायर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजी हसन ने रिमार्क्स दिए कि हमें नहीं मालूम किस तरमीम का हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के आगाज में ही पीटीआई वकील हामिद खान ने कहा, मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतसिब हो। मुझे आपके सामने दलाइल नहीं देने, केस में लार्जर बेंच बनाया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा कि एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताखिर कर रही है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 13 जनवरी को फैसला आया, 8 फरवरी को इलेक्शन थे, आपने पार्टी इंतखाबात दोबारा क्यों नहीं करवाए। आप इस वक्त इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात तक का वक्त मांग सकते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने कभी फिर इलेक्शन एक्ट की इन शिकों को चैलेंज नहीं किया। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा कि ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं मालूम, किसी तरमीम का हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। बाद अज़ां अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़।